السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے غلام صاحب آج صبح صبح اونی وغیرہ لپیٹے کہاں جا رہی ہے؟ سب سمجھتی ہو پھر بھی پاگل چالے کر رہی ہو۔ دیکھ رہی ہو کہ بغل میں قرآن اور ہاتھ میں دینی کتابیں ہیں۔ مدرسہ نہیں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ بہن میں مدرسہ جا رہی ہوں۔ ارے بہن میں تو تجھے روشن خیال والوں میں سمجھتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے بہن یہ تعلیم تو ایک دم دقیانوس اور پرانے خیالوں کی ہے۔ تم دیکھتی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ارے بہن اس تعلیم سے نہ ہی ڈگری ملتی اور نہ ہی صحیح سے روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ارے توبہ کرو بہن، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول کر ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اوف او بہن آپ تو برا مان گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم سے نہ ہی ڈگری ملتی اور نہ ہی صحیح تو روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ارے بہن تم اتنی پڑھ لکھ کر جہالت کی باتیں کر رہی ہے۔ تم پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اگر روزی کا مسئلہ ڈگری اور سروس پر ہوتا تو اب تک سارے جاہل بھوک سے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاگل بھی جی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ بہن ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ذرا ہمیں بتاؤ کیا ہے؟ اوفو آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جانور کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، خواہ وہ کسی نوع کا بھی ہو۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے تو ڈگری اور سروس پر بھروسہ کرنا جہالت اور نادانی نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کیا علم دین حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے؟ ہاں بہن سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، مرد عورتوں پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین تک جانا پڑے، مگر کتنی ہی دشوار پیش آئے اور کتنا ہی دور جانا پڑے، مگر علم حاصل کرو۔ اچھا تم نے اسکول کالج میں بہت پڑھا، ذرا یہ تو بتاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی اور اس میں کتنے پارے ہیں اور کتنے سورتیں ہیں؟ مجھے دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کون سی کتاب ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں۔ اوف او اللہ تجھ پر اور تیرے ماں باپ پر کہ تجھے یہ تک نہیں پتا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی اور اس میں کتنے پارے اور کتنے سورتیں ہیں؟ تو روزے نماز کا مسائل کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ارے بہن مجھے زیادہ شرمندہ مت کر، اس میں میری ماں باپ کی کوتاہی ہے جس نے مجھے اسکول میں خوب پڑھایا اور خوب روپیہ لگایا، لیکن دینی تعلیم سے مجھے بالکل گوارا رکھا۔ اچھا ہے کہ اللہ تجھے اور تیرے ماں باپ کو اچھا رکھے۔ یہ احسان کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسے دین کی ایک بھی بات معلوم ہو تو وہ دوسرے کو پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر ہم علم دین حاصل کریں گے اور اس پر چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے ایسے بندے یا بندی کو، اللہ خوش ہوتا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ارے بہن یہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک بہت اچھی جگہ ہے جس میں اچھے اچھے مکانات اور ان میں باغیں، ان باغوں میں طرح طرح کے پھل اور ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا میں نہ کسی دیکھی اور نہ سنی۔ جنت والوں کے لیے بالکل فری ہوں گے اور جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ ہاں بہن اس میں خوشخبری اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے۔ اگر کسی نے نہ ہی علم دین حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا تو اسے کیا ملے گا؟ بہن اسے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ارے بہن یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک بری جگہ ہے، بری جگہ ہے، اللہ دشمنوں کو بھی اسے بچائے۔ کیسی بری جگہ ہے ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ جہنم میں بڑی تیز آگ ہوگی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور طرح طرح کے ازدہرے ہوں گے۔ ہاں کافر ہمیشہ کے لیے اور مسلمان گناہگار بہت دنوں کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ تو کیا برے انسان اس آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے؟ ہاں بہن اس میں جلنے والے جلیں گے۔ ارے بہن میں آج ہی پختہ ارادہ کر لوں گی، پہلی فرصت میں علم دین حاصل کروں گی اور پھر چھوٹی بہن کو بھی علم دین سکھاؤں گی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔